واقعہ کربلا میں امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے 22 برس کی عمر تک کوئی خاص واقعہ تاریخ میں بیان نہیں ہوا، اس لیے ہم اسیر کربلا کی اسیری سے واقعات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی اسیری اور سفر کوفہ۔ مظلوم کربلا کو شہید کرنے کے بعد جب فوج یزید اہل حرم کو لوٹنے کے لیے خیموں کی طرف بڑھی تو شمر ملعون اس خیمے کی جانب بڑھا جہاں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام موجود تھے۔ یہ شقی کتنا سنگ دل تھا کہ اس بے کسی و بے بسی کی حالت میں ہمارے بیمار و ناتواں امام کو قتل کرنے کے ارادے سے چلا۔ حمید ابن مسلم جو فوج یزید کا واقعہ نویس تھا، شمر کے اس ارادے کا حال معلوم کر کے اس سے کہنے لگا، تجھ جیسا ظالم بھی دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ اس بیمار کے تمام عزیزوں کو تو نے قتل کروا دیا، کیا اب اس بے کس و ناچار کے قتل کا بھی ارادہ رکھتا ہے؟ خاندان رسول میں صرف یہی ایک مرد باقی رہ گیا ہے، اس کے بعد ان بے وارث عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ سن کر وہ شقی اپنے اس ارادے سے باز رہا۔ جناب فاطمہ بنت امام حسین بیان کرتی ہیں کہ مال و اسباب لٹنے کے بعد جب ہم باحال پریشاں اس خیمے میں آئے جہاں میرے بیمار بھائی امام زین العابدین علیہ السلام تھے تو ہم نے دیکھا کہ ہماری بے کسی و بے بسی پر زار و قطار رو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے نیچے جو اونٹ کے چمڑے کا فرش تھا دشمن وہ بھی لوٹ کر لے گئے تھے۔ خیال تو کرو کیسے بدذات اور شریر طبیعت لوگ تھے کہ بیمار کے نیچے ایک چمڑے کا فرش بچھا رہنا بھی گوارا نہ کیا۔ بھلا یہ کون سی ایسی قیمتی چیز تھی جس کو بھی ان لعینوں نے نہ چھوڑا؟ البتہ اولاد رسول کو ستانا مقصود تھا، لہٰذا جو کچھ ان سے بن پڑا وہ کیا۔ اہل بیت رسول کے خیام کو لوٹنے کے بعد ظالموں نے یہ ستم ڈھایا کہ شام ہوتے ہی خیموں میں آگ لگا دی۔ خدا دشمن بھر بھی یہ وقت نہ لائے جو اولاد رسول پر آ پڑا تھا۔ جن دکھی عورتوں کو صبح سے اب تک اپنے عزیزوں کی لاشوں پر روتے اور ماتم کرتے گزری تھی، جن کے بھرے گھر خالی ہو گئے، جن کی آنکھوں کے سامنے 72 شہید خاک و خون میں لوٹ چکے تھے، جن پر 3 دن سے بھوک اور پیاس کا غلبہ تھا، ظالموں نے ان درد رسیدوں کو خیموں میں بیٹھ کر سر و سینہ پیٹنے کا موقع بھی نہ دیا۔ اس بے کسی میں ان غریبوں کی مدد کرنے والا تھا کون؟ وہ جو پہلے ہی سر کٹائے خون میں نہائے خاک پر پڑے تھے۔ اب خیموں میں تھا کون؟ چند مصیبت کی ماری فلک کی ستائی بیبیاں مغموم و محزون بحال تباہ زمین پر بیٹھی تھیں اور اپنے جگر کے ٹکڑوں، گود کے پالوں اور زندگی کے سہاروں کو یاد کر کے آٹ آٹ آنسو رو رہی تھیں کہ ظالم نیزے ہاتھوں میں لیے پھر ایک بار ان کی طرف بڑھے۔ اس گئی گزری حالت پر بھی کسی کو رحم نہ آیا، یکا یک خیموں میں آگ لگا دی۔ بیبیاں مستر و پریشان ہو کر انہی بھڑکتے شعلوں میں نکل پڑیں۔ کس سے کہیں، کہاں جائیں؟ آسماں دور، زمین سخت، مصیبت کے وقت اپنے عزیز ہی یاد آتے ہیں۔ بے اختیار ہو کر واہ محمدہ واہ علیہ کی صدائیں بلند کرنے لگیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب ایک خیمے میں آگ لگتی تھی تمام بیبیاں گھبرا کر دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھیں، اور جب وہ خیمہ بھی جلنے لگتا تھا تو تیسرے خیمے میں پہنچ جاتی تھیں، یہاں تک کہ تمام خیمے جل گئے تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں داخل ہوئیں اور امام سے دریافت کیا کہ بیٹا تمام خیمے جل چکے، تم حجت خدا ہو، بتاؤ کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، یہیں جل کر مر جائیں یا برہنہ سر باہر نکل کھڑے ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، پھوپھی جان فوراً خیمے سے باہر نکل جائیں، اس وقت جان بچانا زیادہ ضروری ہے۔ امام کا یہ حکم سن کر سب بیبیاں بحال تباہ اس خیمے سے باہر نکل پڑیں۔ کیسا سخت وقت تھا کہ اس کے تصور سے کلیجہ پھٹا جاتا ہے۔